امریکی صدر کا پاکستان کی جانب سے بھارتی طیارے مار گرانے کا پھر ذکر، کہا پاکستان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ پاکستان بھارت جنگ کے دوران 11 جہاز گرائے گئے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم بہت اچھے اور قابل احترام ہیں۔ میں نے 8 جنگیں روکی جن میں پاکستان بھارت جنگ شامل ہے۔ پاکستان بھارت جنگ جوہری جنگ کی طرف جا رہی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا میں نے لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائیں۔ چین سے زیادہ مایوس نہیں ہوں، تاہم وہ مزید مدد کر سکتا ہے۔ ایران کا افزودہ یورینیم کا معاملہ مذاکرات کا حصہ ہے، ہم اسے حاصل کریں گے۔ ایران جنگ جلد ختم ہو جائے گی اور ہم فاتح ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی میڈیا سے گفتگو، ایران بات کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں فون کر سکتا ہے، ہم یہ کام فون کے ذریعے کریں گے۔ ایران میں جن لوگوں سے ہم نمٹ رہے ہیں ان میں کچھ مناسب ہیں اور کچھ نہیں۔ امید ہے کہ ایران دانش مندی کا مظاہرہ کرے گا۔ ایران کے معاملے میں نیٹو ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس امریکہ آ رہے ہیں۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو برطانیہ نے کہا وہ جہاز بھیجے گا، یہ اچھا نہیں۔ امریکی صدر نے حملہ آور کو ذہنی مریض قرار دے دیا، کہا مبینہ حملہ آور کے دل میں کافی عرصے سے شدید نفرت موجود تھی۔ اس کے گھر والے جانتے تھے کہ اس سے مشکلات درپیش تھیں۔ وائٹ ہاؤس کی تقریب میں فائرنگ، حملہ آور کو فوری طور پر روکا گیا۔ حملہ آور بال روم میں داخل ہونے کے قریب بھی نہیں پہنچ سکا۔ وائٹ ہاؤس کی تقریب کی جگہ کو محفوظ بنانا مشکل تھا۔ اب سب کو اندازہ ہو گیا کہ نیا وائٹ ہاؤس بال روم کیوں ضروری ہے۔ وائٹ ہاؤس میں پریس ڈنر کے دوران فائرنگ، امریکی صدر محفوظ رہے، حملہ آور پکڑا گیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا نمائندگان کے اعزاز میں شائعہ جاری تھا، جس میں امریکی صدر ٹرمپ، امریکی خاتون اول اور نائب صدر جے ڈی وینس سمیت 2600 افراد موجود تھے۔ ڈنر کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جہاں موجود امریکی صدر سمیت تمام افراد محفوظ رہے۔ فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد تقریب برخاست کر دی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق شائعے کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آنے کے بعد سیکرٹ سروس اہلکار ٹرمپ کو ہال سے باہر لے گئے۔ وائٹ ہاؤس کی کوریج پر معمول نمائندوں سے متعلق ڈنر کی تقریب کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اسی دوران صدر ٹرمپ کو ایک پرچی دکھائی گئی۔ ایسی ہی پرچی پہلے وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ کو بھی دکھائی گئی تھی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی پرچی دکھائی گئی تو صدر ٹرمپ کی ایک جانب بیٹھی خاتون حیرت زدہ رہ گئی۔ اچانک ہونے والی فائرنگ کی آواز سن کر صدر ٹرمپ اور دیگر شرکاء اپنی نشستوں سے اتر کر نیچے ہو گئے۔ اس دوران سیکرٹ سروس کے اہلکار صدر ٹرمپ کو باہر لے گئے، جبکہ کئی اہلکاروں نے بندوقیں بھی تان لی۔ تقریب میں امریکی خاتون اول اور نائب صدر جے ڈی وینس سمیت 2600 افراد موجود تھے۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہدایات پر تقریب کو فوری طور پر برخاست کر دیا گیا۔ میرا اصل ہدف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھے اور میں ٹرمپ انتظامیہ کے حکام کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ملزم کا دوران تفتیش انکشاف وائٹ ہاؤس کے نمائندگان کی تقریب میں فائرنگ کے واقعے میں حملہ آور نے فائرنگ کے دوران تقریباً 8 گولیاں چلائیں۔ واقعے میں زخمی ہونے والے پولیس اہلکار کو علاج کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ ملزم کا کوئی سابقہ کرمنل ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ ایف بی آئی کی ٹیم نے مشتبہ شخص کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ امریکی اٹارنی جنرل کے مطابق حملہ آور کا مقصد زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا تھا، جبکہ سیکیورٹی ادارے اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا یہ حملہ کسی بڑے منصوبہ بندی کا حصہ تھا یا ایک انفرادی اقدام ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے کہ جو ایک تفریحی شام سمجھی جا رہی تھی اسے ایک بیمار صحن والے شخص نے ہائی جیک کر لیا، جس نے صدر کو قتل کرنے اور ٹرمپ انتظامیہ کے زیادہ سے زیادہ اعلیٰ عہدیداروں کو مارنے کی کوشش کی۔ ایکس پر ایک بیان میں لیوٹ کا کہنا تھا وہ صدر کے ساتھ بیک سٹیج پر تھی جب ہمیں سیکرٹ سروس کی طرف سے فوری طور پر وہاں سے لے جایا گیا۔ ان کا کہنا تھا صدر اس وقت بالکل بے خوف تھے۔ ان کا کہنا تھا اس سیاسی تشدد کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور ہم سب کو محفوظ رکھنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا شکریہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے 24 گھنٹے میں دوسری بار فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ عباس عراقچی مسقط سے اسلام آباد پہنچے جہاں انہوں نے ایک بار پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ انہوں نے اس دوران پاکستانی سیاسی و عسکری حکام سے اہم ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امن کے لیے ایرانی شرائط پاکستان کو پیش کر دی۔ پاکستان کے مختصر دورے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ اسلام آباد سے ماسکو کے لیے روانہ ہو گئے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے ایران متحرک رابطوں میں تیزی آ گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے قطر کے وزیر اعظم، سعودی عرب، فرانس اور مصر کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق عباس عراقچی نے اسلام آباد پہنچنے سے قبل قطری وزیر اعظم، سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان، فرانس کے یان نوئل باروٹ اور مصر کے بدر عبدالعاطی کے ساتھ سفارتی کوششوں پر بات کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے قطری ہم منصب کو مذاکرات میں پیش رفت سے آگاہ
किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी हम मनसब को खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमरीका से मुज़ाकरात के हवाले आगाह किया और अहम गुफ्तगू की। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की ओमान के सुल्तान से मुलाकात। आबनाए हुर्मुज से महफूज आमदोरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अब्बास अरागची ने इलाकाई ममालिक को अमरीकी मुदाखलत से आजाद मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील देने पर जोर दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक अब्बास अरागची ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौज मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ और तक़सीम को हवा दे रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का जंग के खात्मे में किरदार काबिल तहसीन है। ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की तरफ से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान की अमन कोशिशों की तारीफ। रज़ा अमीरी ने कहा कि ईरानी वफ़द का दौरा मुकम्मल सिक्योरिटी, मुअस्सर मनसूबाबंदी और बेहतरीन इंतज़ामात में हुआ। कहा पाकिस्तानी इदारों की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। इन्होंने पाक फौज, सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस और सरकारी इदारों के अमले का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया और इस्लामाबाद की आवाम की मेहमान नवाजी, सब्र और ताउन को खिराज तहसीन पेश किया। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने पाकिस्तान को बरादर, दोस्त और हमसाया मुल्क करार देते हुए ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़्म का इजहार भी किया। इस्लामाबाद में रेड जोन के इतराफ ट्रैफिक पाबंदियां खत्म। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान। कहा अवाम का सब्र और ताउन करने पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अवाम की हिमायत हमें मेहमानों की हिफाजत और अमन की कोशिशें आगे बढ़ाने के लिए काबिल बनाती है। हम इन मकासद के लिए पुरअज़म अवाम की मुसलसल दुआओं और नेक तमन्नाओं के तलबगार हैं। सदर मुमलिकत का दौरा चीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने चांगशा में हनान टी ग्रुप कंपनी लिमिटेड का दौरा किया। चांगशा की नायब मेयर चियान लेक्सा भी मौजूद थी। हनान टी ग्रुप के चेयरमैन ने ऑपरेशन, सप्लाई चेन और बैनुल-अक़वामी मार्केट के रसाई के बारे में ब्रीफिंग दी। चाय की काश्त, प्रोसेसिंग, तहकीक और मार्केटिंग के बारे में भी आगाह किया गया। बताया गया कि साल 2024 की ऑपरेटिंग आमदन 11.27 अरब डॉलर रही। मसनूआत की तकसीम, जिद्दत और तहकीक और तरक्की की सलाहियत में मुसलसल सरमायाकारी हुई। सदर मुमलिकत ने कंपनी की तारीख पर मबनी गैलरी का भी दौरा किया। चाय की प्रोसेसिंग और इसकी सकाफत पर प्रेजेंटेशन का मुशाहिदा किया। हनान टी ग्रुप कंपनी लिमिटेड की जानिब से सदर मुमलिकत के लिए चाय की निशस्त का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर इंजीनियरिंग, तामीराती मशीनरी के शोबे में ताउन, टेक्नोलॉजी मुंतकली, सरमायाकारी के इम्कानात का जायजा भी लिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने वैल्यू एडिशन, एग्रो प्रोसेसिंग, बरामदात के फरोग के शोबों में ताउन के इम्कानात को सराहा। सदर मुमलिकत की जानिब से ग्रुप को मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ इश्तराक के मौके तलाश करने की दावत भी दी गई। उन्होंने सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकतदारी पर भी जोर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सूबा हुन्नान के पार्टी सेक्रेटरी और गवर्नर की मुलाकात। ज़राअत, सेहत, तालीम और तजारत के शोबों में ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ू हैं। चीन के साथ ताल्लुकात नस्लों पर मुहित हैं। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों से पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा नफरत और तकसीम की सियासत का अंजाम पूरा होता है। मुल्क की तामीर और तरक्की मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। सदर नून लीग मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सूबे के अवाम की खिदमत के लिए कोशां हैं। तब्दीली के नाम पर आने वालों ने अवाम को कुछ नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सियासी मुखालफीन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। बाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा इंतखाबात में अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर भरपूर एतमाद किया। हर तरक्याती मंसूबे पर मुस्लिम लीग नून की तख्ती लगी हुई है। भारत कभी दहशतगर्दी वाक़यात पर अफसोस करता है न तशवीश। भारत दहशतगर्दी को फरोग देता है। पाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए कुर्बानी देता जा रहा है जबकि भारत दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने कहा BLA, TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के ताने बाने भारत से मिलते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक दीवार है। अता तारड़ ने कहा पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात के लिए तैयार है, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान के तहकीकात के मुतालबे पर भारत बैकफुट पर चला गया। बैरूनी ममालिक ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की। भारत की जानिब से तहकीकात की पेशकश पर जवाब न देना इसके मौक़िफ़ पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दे चुका है। दहशतगर्दी के बाइस पाकिस्तान को $600 अरब से ज़ायद का मुआशी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। आलमी बरादरी ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया
اور اسے سراہا، جبکہ بھارت کا بیانیہ مسترد ہوا۔ عطا تارڑ نے کہا وزیر اعظم کا کاکول میں خطاب سفارتی محاذ پر ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ بھارت کو بیانیہ، سفارتی اور دیگر تمام محاذوں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا ہمارا دفاع مضبوط سے مضبوط تر ہوا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں ہماری افواج نے ملک کا بھرپور دفاع کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی فلمی صنعت کو جدید ٹیکنالوجی، سہولیات اور وسائل کے ذریعے بحالی یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا لاہور میں 50 ایکڑ پر مشتمل پنجاب فلم سٹی کے قیام کا اعلان۔ کہا فلم سٹی منصوبہ ملک کا پہلا مکمل اینڈ ٹو اینڈ میڈیا پروڈکشن ہب ہے۔ فلم، ٹی وی، اینیمیشن اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے جدید سہولیات ایک ہی چھت تلے فراہم کی جائیں گی، جبکہ وی ایف ایکس اور پوسٹ پروڈکشن کے لیے بیرون ملک انحصار کم کیا جائے گا۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ فلم سٹی منصوبے میں جدید اسٹوڈیوز، ساؤنڈ اسٹیج اور پوسٹ پروڈکشن لیبز بھی شامل ہیں۔ شوٹنگ کے لیے مختلف تمام سہولیات، سیٹس اور مرکزی جھیل بھی بنائی جائے گی۔ وزیر اقلیتی امور پنجاب رمیش سنگھ اروڑا نے پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا پاکستان امن کا خواہ ہے۔ مودی حکومت نے نام نہاد پہلگام واقعے کو اقلیتوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے بہانے کے طور پر استعمال کیا۔ ان کا کہنا تھا بھارت میں اقلیتوں کے خلاف تشدد کوئی نیا رجحان نہیں۔ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ کی آڑ میں پاکستان کے خلاف جارحیت کی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت مسیحی کمیونٹی کو کرسمس کی خوشیاں نہیں منانے دیتا۔ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف تشدد کوئی نیا رجحان نہیں۔ بولے مقبوضہ کشمیر میں خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔